نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن. بس میں ایک مطلع اور دو چار شعر میں پڑھ رہا ہوں چونکہ میں ایک نعرے سبا کہ جب بھی پیاسے کی کوئی پیاس بجھا دیتا ہے. جب سلیم بھائی جب بھی پیاسے کی تنویر بھائی کوئی پیاس بجھا دیتا ہے ایک مسافر اسے جینے کی دعا دے. ایک مسافر اسے جینے کی دعا دیتا ہے. چمن بھائی خاص طور سے کہ فاطمہ آتی ہیں پھولوں کی چڑھانے چادر جب عزادار عزاخانہ سجاتے جب عزادار عزاخانہ سجا دیتا ہے. اور یہ شعر بھی خاص طور سے دیکھیں گانے میں کہ اس کی توقیر خدا اور بڑھا دیتا ہے. اس کی توقیر خدا اور بڑھا دیتا ہے. سر جو اپنا کرے مولا پہ جھکا سر جو اپنا در مولا پہ جھکا دیتا ہے. سر جو اپنا در مولا پہ جھکا اور یہ شعر بھی خاص طور سے دیکھیے گا کہ آپ کے بس کا نہیں مجلس و ماتم یاروں آپ کے بس کا نہیں مجلس و ماتم یاروں ذکر شبیر کی توفیق خدا ذکر
سر کو جھکاتے ہیں، خدا کے آگے جھکا میں اسد نصیر آبادی پیش کرنا چاہتا ہے، دیکھیے کہ شاید کسی قابل ہو کہ رہنے کو خلد بری، پینے کو جام کوثر، رہنے کو خلد بری، پینے کو جام کوثر، اب نہ کہنا میرا مولا مجھے کیا، اب نہ کہنا، ارے نیا بھائی آپ تو بولیے، آپ تو شاعر ہیں، اب نہ کہنا میرا مولا مجھے کیا، بس دو شعر اور مقطع پیش ہے بس، اب نہ کہنا، اس میں کئی شعر ہیں لیکن دو شعر، اب نہ کہنا میرا مولا مجھے کیا دیتا ہے، اور شعر پیش کرتا ہوں بھائی، دیکھیے گا شاید کسی قابل ہو کہ جس کو کہتے ہیں سبھی عابد بیمار، وہی جس کو کہتے ہیں سبھی عابد بیمار، وہی آج بھی سارے زمانے کو شفا، آج بھی سارے زمانے کو شفا دیتا ہے، بس آخری شعر، اس میں مقطع بھی ہے، تصویر میں مقطع ہے، مصرع دیا گیا تھا کہ نام عباس کا خوشبو وفا دیتا ہے، بس اسی پہ میں اپنا کلام ختم کرتا ہوں، اس میں کئی شعر ہیں لیکن چھوڑ رہا ہوں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، خاص طور سے کہ 1400 سال ہوئے آج بھی دنیا میں اسد، بھائی خاص طور بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پر، بہت اچھی مجلس ہو رہی ہے، 1400 سال ہوئے آج بھی دنیا میں اسد، اور نام عباس کا خوشبو وفا، نام عباس کا خوشبو وفا دیتا ہے، چند اشعار ملاحظہ فرمائیے، جہاں سے ہمارے بھائی نے سائنس کے حوالے سے مجھے یاد کیا ہے، 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ ہم اکثر سلیم بھائی، خاص طور سے چمن بھائی، تمام ہی حضرات تشریف فرما ہیں، اشرف بھائی، عام طور سے یہ خیالات ہیں کہ جو پرورش کرتا ہے اس کا بچے پہ اثر ہوتا ہے، ماں باپ کا، لیکن آج کی سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ کوئی بھی پرورش کر دے تو اس کا بھی بچے پہ اثر ہوتا ہے۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، خصوصی طور پر جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں۔ اس میں بیک وقت بنت مرتضیٰ اور سرکار دو عالم اور جناب ابو طالب علیہ السلام، یہ بار بار کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر کو
لیکن مجھ جیسا سائنس کا طالب علم یہ کہتا ہے کہ کیوں ہم شکل پیغمبر کیوں کہلاتے ہیں؟ پیش کرتا ہوں. پرورش کا بچے پر بالیقین اثر ہوگا. پرورش کا بچے پر بالیقین اثر ہوگا. آج کی سائنس کہتے ہیں چاہے جو پرورش کرتے پرورش کا بچے پر بالیقین اثر ہوگا. بنت مرتضیٰ تجھ سے یہ آیا حقیقت ہے. بنت مرتضیٰ تجھ سے یہ آیا حقیقت ہے. پرورش کا بچے پر بالیقین اثر ہوگا. بنت مرتضیٰ تجھ سے یہ آیا حقیقت ہے. کیوں ہم شکل پیغمبر بلاؤ بھائی. بنت مرتضیٰ تجھ سے یہ آیا حقیقت ہے. پرورش ہے کی تو نے صورت ابو طالب. بلا دو. پرورش ہے کی تو نے صورت ابو طالب. پرورش ہے کی تو نے صورت ابو طالب. اس لیے علی اکبر مصطفیٰ کی صورت ہے. اس لیے علی اکبر. پرورش ہے کی تو نے صورت ابو طالب. اس لیے علی اکبر مصطفیٰ کی صورت ہے. اور یہ بھی چار مصرے میرے اپنے پسندیدہ ہیں. ملا ہمائیے پیش کرتا ہوں. نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ. نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ. خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ. نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ. سارے بھائی سمن بھائی پیش کرتا ہوں. خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ. جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی. جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی اس کو کافر بتا. ہے نعت نبی اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ. نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ. ایک ذرا وہ شاعری کیا چمن بھائی, وہ شاعری کیا حاصل بھائی جس میں وقت کی دھڑکن نہ ہو. ملا تو ہمیں پیش کرتا ہوں. خاتمہ اب ظلم کا دراصل کرنا چاہیے. خاتمہ اب ظلم کا آپ کی تائید چاہتا ہوں. بلا لو بھائی. خاتمہ اب ظلم کا دراصل کرنا چاہیے. خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے. خاک
خاک میں اس کے، آپ کی تائید چاہتا ہوں، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے. کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون. جشن قائم مسجد اقصی میں ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون. جشن قائم مسجد اقصی میں ہونا چاہیے. جشن قائم مسجد، ایک شعر اور پیش کرتا ہوں مولانا بھائی. جشن قائم مسجد، میں کبھی بھی کسی کو، ارشد بھائی، چمن بھائی، خوش کرنے کے لیے شاعری ہوری نہیں پیش کرتا. مولا تو ہمائی. جشن قائم مسجد اقصی میں ہونا چاہیے. مولا کو خوش کرنا یہ انتہائی عبادت ہے. لیکن جہاں سے حسن علی بھائی نے بات کہیے تو میں آپ تک پہنچا دوں. وہ آپ تک شعر پہنچ چکا ہے. مولا خوش کیسے ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ خوش ہیں دولت و ثروت کو دیکھ کر، میں خوش ہوں خود میں جذبہ مدحت کو دیکھ کر. میں خوش ہوں. مولا خوش کیسے ہوتے ہیں؟ میں خوش ہوں خود میں جذبہ، یہ میں نے اشعار جب کربلا میں محفل ہوئی تھی، تنو بھائی، چمن بھائی نے، اب تو ہم لوگوں نے تاریخ، چمن بھائی نے تاریخ ایسی وہاں قائم کر دی ہے کہ اب سارے لوگ محفل کر رہے ہیں. ورنہ اردو زبان میں پہلی محفل تھی وہ، جس میں آپ سب گواہ ہیں اس کے، اور اس کے حصے ہیں، حصے دار ہیں. بلا تو بھائی، جشن قائم مسجد اقصی میں ہونا چاہیے. کچھ لوگ خوش ہیں دولت و ثروت کو دیکھ کر، میں خوش ہوں خود میں جذبہ مدحت کو دیکھ کر. تعریف ایسے شخص کی میں کس طرح کروں؟ مولا خوش کیسے ہوتے ہیں؟ تعریف ایسے شخص کی میں کس طرح کروں؟ پڑھتا ہے شعر حسن سماعت کو دیکھ کر. مولا خوش کیسے ہوتے ہیں؟ اس پلیٹ فارم سے ثابت کرنا چاہتا نایاب بلیاوی. مراد بھائی، کچھ لوگ خوش ہیں دولت و، شاعر پیش کرتا ہوں. کچھ لوگ خوش ہیں دولت، تعریف ایسے شخص کی میں کس طرح کروں؟ میں خوش ہوں خود میں، تعریف ایسے شخص کی میں کس طرح کروں؟ پڑھتا ہے شعر، پڑھتا ہے شعر حسن سماعت کو دیکھ کر. اور شاعر بھائی ذرا سا پڑھ میں رہا ہوں، پانی پینے کی ضرورت. ایسے شخص کی میں کس طرح کروں؟ پڑھتا ہے شعر. بھائی پانی بھر دیجیے جلدی سے، ایک درود ارشاد فرما دیں. میری مجبوری ہے محسن بھائی کہ میں سائنس کا طالب علم ہوں، تمہیدیہ شاعری کرتا ہوں. ایک شعر کے لیے چند شعر تمہید کے ہوتے ہیں. رزلٹ تک پتہ چلا لوگ شعر ہی پانی کی طرف لیے.
شاعر سے سامعین بھی سچ ہیں کہ کم نہیں، شاعر سے سامعین بھی سچ، مولا خوش کیسے ہوں گے، شاعر سے سامعین بھی سچ ہیں کہ کم نہیں، دیتے ہیں داد شعر کی ندرت کو دیکھ کر، دیتے ہیں داد شعر کی ندرت کو دیکھ، شاعر سے سامعین بھی سچ ہیں کہ کم نہیں، دیتے ہیں داد شعر کی ندرت کو دیکھ کر، زہرا کی بارگاہ میں ہر ایک کا ہے وقار، ارے زہرا کی بارگاہ میں ہر ایک کا ہے وقار، سب کچھ وہاں سے ملتا ہے نیت کو دیکھ۔ سے سامعین بھی سچ ہے کہ کم نہیں، دیتے ہیں داد شعر کی ندرت کو دیکھ کر، دیتے ہیں داد شعر کی ندرت کو دیکھ کر، زہرا کی بارگاہ میں ہر ایک کا ہے وقار۔ حوصلے خاصوں سے پیش کرتا ہوں ہماری، شہر کا ہنگام کہتا ہے کہ صحرا چاہیے، اور فضائیں کہہ رہی ہیں زہر پینا چاہیے، اور فضائیں کہہ رہی ہیں سیستانی خامنائی، خود میں ہے روشن چراغ، مسئلہ مل بیٹھ کے ان کا سمجھنا چاہیے، مسئلہ مل بیٹھ کے ان کا سمجھنا چاہیے۔ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے چاند کی، ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے چاند کی، ہر بشر کو چاند کا دیدار کرنا چاہیے، ہر بشر کو چاند کا دیدار کرنا چاہیے۔ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے چاند کی، ہر بشر کو چاند کا دیدار کرنا چاہیے، ہر بشر کو چاند کا۔ کیوں گلیلیو صفت علماء کو بننا چاہیے، کیوں اپنے خوبصورت چاند کو خود ڈھونڈیے، اپنے خوبصورت چاند کو خود ڈھونڈیے، کیوں گلیلیو صفت علماء کو بننا چاہیے، کیوں آسماں کے چاند نے ہنس کر سیاست سے کہا، آسماں کے چاند نے ہنس کر سیاست سے کہا، مختلف چہروں کو ایک مرکز پہ آنا چاہیے۔ آسماں کے چاند نے ہنس کر سیاست سے کہا، مختلف چہروں کو ایک مرکز پہ آنا چاہیے، متحد ہم سب سے کہتے، متحد ہونے کو ہم سب سے تو کہتے ہیں، مگر تائید چاہتا ہوں، متحد ہم سب کو، متحد ہونے کو ہم سب سے تو کہتے ہیں، مگر رہبران دین کو پہلے ایک ہونا چاہیے، رہبران دین کو پہلے ایک ہونا چاہیے، رہبران دین کو پہلے ایک
होना। अपने मजमून से मैं हटा नहीं हूँ नासिर भाई। पैकरे खाकी की फितरत को अंधेरा चाहिए, रूहे आदम को मोहम्मद का उजाला चाहिए। आदमियत कह रही थी ज़ुहद तक़वा चाहिए, ज़ुहद तक़वा कह रहा था शान मूसा चाहिए। अपनी आंखों पर भरोसा करके कुछ हद से सिवा शान मूसा कह रही थी मुझको जलवा चाहिए। नबी का सहारा शान मूसा कह रही थी। एक बहुत ही नाजुक शेर भैया, दूर भी सुरमा, इंतहा नबी का सहारा, इंतहा मौलाना फरमाइए, दूर भी सुरमा बने मूसा फकत बेहोश हो। सलीम भाई पेश करता हूँ, बहुत ही नाजुक शेर अजय भाई। दूर भी सुरमा बने मूसा फकत बेहोश हो, कहरे हक को नूर अहमद का वसीला चाहिए। कहरे हक को मिस्र के बाजार को यूसुफ का जलवा चाहिए। हुस्न यूसुफ के लिए हुस्न जुलेखा चाहिए, और जुलेखा की जवानी को पलटने के लिए इश्क सरकारे दो आलम का सहारा चाहिए। इश्क सरकारे दो आलम का तमहीद का आखिरी शेर, सारे नबियों की मदद को मुरसले आज़म बढ़े, खुद नबीए दो जहां को भी सहारा चाहिए। आखिरी शेर आपकी ताईद चाहता हूँ, खुद नबीए दो जहां को भी सहारा चाहिए। ऐ अबू तालिब तेरी शान फजीलत के निसार, ऐ अबू तालिब तेरी शान फजीलत के निसार, एक बेसाया नबी को तेरा साया बेसाया नबी को तेरा साया चाहिए। चूंकि मजलिस है इसलिए चार मिसरे आखिर के मुलाफमाइए। आशिक शबीर का होगा बदन खाके शफा, क्यों शर्त ये है करबला में दफन होना। भाई शर्त ये है करबला में दफन होना चाहिए। आशिक बेशीर हम हैं, हमको ये मालूम है। आंसुओं पे तंज करने वाला बड़ा हो भाई। आशिक बेशीर हम हैं, हमको ये मालूम है, किस जगह रोना कहाँ पर मुस्कुराना। किस जगह रो। बहुत बहुत शुक्रिया। धूप बख्शी कभी बख्शा मुझे साया उसने, इम्तिहान खूब लिए खूब निखारा उसने। अब यहाँ से 5-6 शेर समाप्त फरमाए कि पर्दादार ऐसा कि हैरान है मंजर सारे, कि पर्दादार ऐसा कि हैरान है मंजर सारे, खुद के आईनों में खुद को नहीं देखा उसने, कि खुद के आईनों में खुद को नहीं देखा उसने। और हज़रात यहाँ से 3-4 शेर और समाप्त फरमाएं, ख़ास तौर से कि भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था, कि भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था, मांगने वालों का चेहरा नहीं देखा उसने। दामने खाली को अमीर ऐसा, मांगने वालों का चेहरा नहीं देखा उसने।
شعر سماعت فرمائیں کہ بادشاہوں سے ملاقات کی فرصت نہ ملی، کہ بادشاہوں سے ملاقات کی فرصت نہ ملی، قیمتی وقت فقیروں میں گزارا اس نے۔ سے ملاقات کی فرصت نہ ملی، قیمتی وقت فقیروں میں گزارا اس نے، قیمتی وقت فقیروں میں گزارا اس نے۔ شعر سماعت فرمائیں کہ اختیار اپنے سلوات بھیجیں حضرات، کہ بادشاہوں سے ملاقات کی فرصت نہ ملی، قیمتی وقت فقیروں میں گزارا اس نے۔ شعر سماعت فرمائیں کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ۔ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ اس نے۔ اور دیکھیں حضرات سماعت فرمائیں کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا، ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ اس نے۔ شعر سماعت فرمائیں کہ جس نے الٹے ہی نہیں نہج بلاغہ کے ورق، کہ جس نے الٹے ہی نہیں نہج بلاغہ کے ورق، بات کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھا اس نے، کہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھا اس نے۔ اور یہ آخری شعر ہو زحمتیں تمام، کہ امتحان صبر کا تھا اور تھی مہلت دن کی، اور تھی مہلت دن کی، کہ امتحان صبر کا تھا، امتحان صبر کا تھا اور تھی مہلت دن کی، رکھ دیا عصر کے لمحوں میں نتیجہ اس نے، کہ رکھ دیا عصر کے لمحوں میں نتیجہ اس نے۔ بہت بہت شکریہ جناب ابو طالب کے ہی راستے سے کہ دیکھیں اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو عظمت ابو طالب کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ولی کے باپ، کیونکہ وہ واحد شخصیت ہے جس کے گود میں رسالت بھی پلی اور امامت بھی پلی، ایسی کوئی شخصیت اتنا ہی ان کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ وہ حسن و حسین کے دادا ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رہی بات احسان ابو طالب، اب 2 منٹ ہم نے کہا 2 منٹ، احسان ابو طالب تو اسلام اتار ہی نہیں سکتا، چاہے بھی تو نہیں اتار سکتا۔ کیوں نہیں اتار سکتا؟ دیکھیے جان گلب یہ عرب ورلڈ کا فوجی جنرل تھا جس نے 53 سال عرب پیننسولا پہ حکومت کی، کیونکہ عرب پیننسولا پہ پہلے برٹش حکومت تھی اور اس کا 53 سال تک وہاں وہ حکمراں رہا۔ ظاہر بات ہے کہ چونکہ وہ عرب پیننسولا پہ حکومت کر رہا تھا 53 سال، تو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ، شاید 67-68 سال کی تو عمر کی تھی اس کے، تو اپنے زندگی کا بہت بڑا حصہ اس نے عرب قوم کے بیچ میں گزارا۔ کرسچن ہے لیکن جب وہ میموائر لکھتا ہے اسلام کا
اور جناب ابو طالب کئی بات کہی جاتی ہے نا کہ وہ اگر کسی کی عظمت ہے تو وہ ایک سینٹنس ہی کافی ہوتا ہے. اللہ نے جب اپنی عظمت میں تو خود ہو اللہ احد اللہ الصمد. جناب فاطمہ کے لیے بہت چھوٹی سی ہنا آتا ہے نا کلکوثر، جو سب سے چھوٹی وہ ہے، وہ سب سے بڑا جز ہے. اللہ کو جب سب سے بڑی باتیں کہنی ہوتی ہے تو بہت قلیل لفظوں میں استعمال کرتا ہے. تو جناب ابو طالب کے لیے اس نے صرف ایک ہی بات کہی کہ جو اپنی کتاب لکھتا ہے کہتا ہے کہ بٹ فار حضرت ابو طالب اسلام would have died in its cradle. اسلام اپنے پالنے میں ہی مر چکا ہوتا اگر ابو طالب نہیں ہوتا. جان گلب یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ رسول پالنے میں ہی مر جاتے ہیں. ایک غیر مسلم ہے لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ جو ان کے آغوش میں پل رہا ہے وہ اسلام ہے، محض محبت ہے، شخصی بات نہیں ہے. تو وہ ایک کہ اسلام اپنے پالنے میں ہی اپنا وجود کھو دیتا. تو ان کا جناب ابو طالب کا جو اسلام کا احسان ہے وہ کوئی بھی بحیثیت انسان بھی اور کوئی بحیثیت مسلمان بھی ادا نہیں کر سکتا. جسٹ مجلس سے متصل کرنے کے لیے کہ اتنا ہی ان کی عظمت کے لیے کافی اللہ کی نظر میں کہ جب تک ابو طالب رہے رسول کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے جب موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ اب تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اب تم اپنی حفاظت کے لیے اب تم خود ذمہ دار ہو، کیونکہ تمہارے سر سے تمہاری ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے جو تمہاری حفاظت کیا کرتے تھے. شاید اسی طرح کی کوئی بات اللہ نے رسول کو کہی کہ اب ابو طالب جا چکے ہیں محمد، اب تمہیں مکہ چھوڑنا ہوگا، کیونکہ مکہ میں جس کے بلبوتے پہ خدائی میری لیکن بندہ بھی میرا. اللہ چاہتا تو انہیں وہ مکہ میں رہ کر کے بھی محفوظ رکھ سکتا تھا، لیکن دنیا کو بتانا تھا کہ جس طرح سے موسیٰ کے لیے ان کی ماں کا ہونا ان کی حفاظت یہ ایک کوچ تھا، اسی طرح سے رسول کے لیے ابو طالب کو تو جناب ابو طالب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے بھی جب ان کو اٹھا لیا تو اب کہا کہ اب تمہارے لیے مکے میں حفاظت نہیں ہو سکتی، اب تم نے کہا. یہ عظمت ہے ابو طالب. احسان جو 19 رمضان کو جو سر سے خون بہا اور مسلح بھر گیا وہ خون بھی ابو طالب. جب جگر کے 72 ٹکڑے گرے وہ ٹکڑے بھی ابو طالب. اور یہی 72 ٹکڑے جب کربلا میں 72 شہید بن کے اٹھے تو اس میں بھی 18 بنی ہاشم کا جو خون بہا وہ بھی ابو طالب کا. جو جناب علی اکبر کے سینے سے خون بہا وہ بھی ابو طالب کا. جو 6 مہینے کے اصغر سے کے گلو سے خون بہا وہ بھی ابو طالب کا. جو عصر عاشور کند خنجر سے جو گلا کٹا اور اس سے جو خون جاری ہوا وہ بھی ابو طالب کا. اتنا ہی نہیں، سکینہ کے جب گوشوارے چھلے کانوں سے لہو بہا وہ بھی ابو طالب کا. جو جناب زینب کے جو ہاتھوں میں ریزمان بندی اور خون جو جم گیا بازو پر وہ خون بھی ابو طالب کا. جو سید سجاد کے پیروں سے خون بہا خاردار کانٹوں سے وہ خون بھی ابو طالب کا. تو اسلام مسلمان
इंसान اس پر اتنے سارے احسانات ہیں کہ وہ ابو طالب کا احسان ادا نہیں کر سکتا اور کبھی نہیں کر سکتا.